بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے میڈیا کے بھائیوں کا مشکور ہوں کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ سب لوگ تشریف لے کے آئے۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ صرف دو طبقوں کا ہی استحصال کیے ہوئے پاکستان میں، ایک کاشتکار کا اور ایک اینڈ کنزیومر کا۔ جب کاشتکار کی جنس آتی ہے تو اس کو کم سے کم ریٹ دیا جاتا ہے، اور جب اینڈ کنزیومر اس کو پرچیز کرتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ اس کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اینڈ کنزیومر میں ایک غریب آدمی ہے، ایک ریڑھی چلانے والا ہے، رکشہ چلانے والا ہے، ایک کلرک ہے، ایک چوکی دار ہے، یعنی کہ انتہائی غریب طبقہ اس میں شامل ہے۔ اور کسانوں میں بھی چھوٹے کاشتکار، ایکڑ کا، 2 ایکڑ کا، 3 ایکڑ کا، 4 ایکڑ کا کاشتکار شامل ہے۔ یعنی کہ اگر کاشتکار کو اس ملک میں پیداواری لاگت نہ ملے، اس سے پیداواری لاگت سے بھی اس کو کم ریٹ ملے، اور اس کا ہر کراپ پہ اس کا استحصال کیا جائے، اور استحصال کرنے والے کون ہوں؟ اربوں خربوں پتی۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے اس ملک میں، کیا اس ملک میں زراعت ہو سکے گی؟ ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ کیا ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کرتے رہیں گے؟ آج بھی ہماری جو امپورٹ کا بل ہے وہ تقریباً $10 بلین کا ہے جی، ہم جو امپورٹ کر رہے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ ہم 30 سے 40 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے، لیکن آج ہم $10 بلین کی امپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کسان کا استحصال، اس کی پیداواری لاگت پلس 25% پرافٹ اس کو نہ ملنا۔ اس وقت جو کرنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ گنے کی شوگر ملیں 1 نومبر کو کیوں نہیں چلی؟ وہ لوگ عدالتوں میں کیوں گئے؟ عدالتوں نے اسے کیوں گھسیٹا چند دن؟ میں اس سے پہلے بھی عرض کرتا چلوں کہ عدالتوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، شوگر ملوں کا ساتھ دیا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے مجھے یاد آ رہا ہے کہ میاں محمد زمان وٹو ہمارے سیکٹری فوڈ تھے، تو انہوں نے ٹی وی پہ آ کے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ ایک ہی جسٹس کے پاس 17 کیس لگے ہیں شوگر ملوں کے، 17 کے 17 کا فیصلہ شوگر ملوں کے حق میں ہوا ہے۔ تو دوسرے دن وہ سیٹ پہ نہیں تھے، نہ مل سکی، صحیح کوئی پوسٹنگ نہ مل سکی، صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے ایک سچی بات کی۔ اس ملک میں سچ بولنے پہ بھی پابندی ہے، اس ملک میں احتجاج کرنے کے پہ پابندی ہے۔ کوئی شخص باہر نکل کے اپنے جائز مقاصد کے لیے احتجاج بھی نہیں کر سکتا۔ آج یقین کر لیں کہ کاشتکار کے حالات بہت برے ہو چکے ہیں، صرف کاشتکار کے نہیں، پاکستان کے میں کہوں گا۔ پاکستان کی معاشی حالت اس وقت ابتر ہو چکی ہے، اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ جب کل IMF کی رپورٹ آئی، ہم بہت عرصے سے بار بات کر رہے تھے کہ ہر معاملے میں کرپشن چل رہی ہے۔ اب یہ نہ میری رپورٹ ہے نہ آپ کی رپورٹ ہے، یہ ان کی رپورٹ ہے جن کو ہم سب باپ مانتے ہیں۔ IMF کی رپورٹ ہے جس کے بغیر ہم ایک قدم آگے نہیں رکھتے، جس کے کہنے پہ کاشتکار کا استحصال ہوا، جس کے کہنے پہ کاشتکار کی کپاس کے اوپر 18% GST لگی۔ آج صرف گنا نہیں، میں اگر کپاس کی بھی بات ساتھ کروں گا، یعنی اگر کپاس پاکستانی کاشتکار اگاتا ہے تو اس کے اوپر 18% GST ہے۔ وہ کس لیے ہے؟ کس کو راضی کرنے کے لیے ہے؟ امریکہ بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ سب سے بڑا ایکسپورٹر وہ ہے، اور ہم اس کے سب سے بڑے امپورٹر بن چکے ہیں۔ میں آج کو جذباتی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں حقائق بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے جی۔ 1960 کی دہائی میں ایک پنجاب ایگریکلچر کمیشن بنا، اس کو ہیڈ کر رہے تھے نواب آف کالا باغ۔ اس کی سفارشات میں پہلی سفارش یہ تھی کہ پتوں کی سے لے کے رحیم یار خان تک کوئی شوگر مل نہ لگے، یہ کاٹن ایریا ہے۔ 27 سال تک وہاں پہ کوئی شوگر مل نہ لگی، 1987 تک۔ اس کے بعد ساری شوگر ملیں وہیں پہ لگ گئی۔